بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہودی مذہب کے حوالے سے بنیادی باتیں ہم نے بڑی تفصیل سے پڑھ لی تھی۔ اب تھوڑی سی بات ان کی شادی نکاح طلاق کی اور نکاح طلاق کے بعد کے احکام کی مختصر کر لیتے ہیں۔ یہودیوں کے ہاں توریت میں زندگی گزارنے کے اصول، ضابطے، قاعدے سارے لکھے ہیں۔ تو زندگی گزارنے کے متعلق تقریباً بہت سی ہدایات، جو کہہ لیں کہ ایک مکمل مذہب کے اعتبار سے ہدایات ان کے اندر موجود ہیں۔ تو اس میں نکاح شادی ان کے ہاں اس کے مستقل احکامات ہیں۔ لکھا ہے کتاب پیدائش باب 3 آیت 20 میں کہ جب اللہ نے چھٹے دن آدم کو پیدا کیا تو آدم سوئے ہوئے تھے، گہری نیند آ گئی تو خدا نے ان کے جسم سے ایک پسلی نکال کر ان کے لیے حضرت حوا کی تخلیق کی۔ اور خدا نے حوا کو سجایا، آدم کے پاس بطور بیوی کے پیش کیا۔ فرشتے تقریب میں بنفس نفیس موجود تھے اور خوشی کے عالم میں موسیقی بجائی گئی، رقص کیا گیا۔ تو یہ شادی کا تصور ہے یہودی مذہب میں۔ تاہم یہودی اور غیر یہودی کی شادی کی مخالفت کرتے ہیں، یہ نہیں ہو سکتی ان کے ہاں۔ البتہ نئے تبدیل شدہ یہودی کے لیے کے ساتھ شادی کی عام لوگوں کو اجازت دی گئی ہے، لیکن ربی کو اجازت نہیں ہے کہ وہ نووارد یہودیوں کے ساتھ شادی کریں۔ چنانچہ منگنی اور شادی دو الگ الگ رسمیں تھیں ان کے ہاں چلی آ رہی۔ یہ بھی رواج ہے کہ دلہا دلہن کی مائیں ایک رکابی کو زمین پہ گرا کے توڑ دیتی ہیں۔ تو یہ شادی کا معاہدہ اس وقت لکھا جا رہا ہوتا۔ اور پھر مذہبی لحاظ سے شادی کے لیے دلہن کی مرضی حاصل کرنا ضروری ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ لڑکی کی مرضی کے بغیر شادی نہیں ہو سکتی۔ ربی سے مشورہ لینا بھی ضروری ہے۔ اور شامیانہ لگایا جاتا ہے، مخمل کے کپڑے سے پھولوں سے سجایا جاتا ہے اور کچھ مقدس جملے لکھے جاتے ہیں، اور دلہن کو ایک مقدس پانی میں شادی سے پہلے اتارا جاتا ہے، جس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ دلہن کا جسم گناہوں سے پاک ہو گیا ہے، اب وہ خدا کی رضا پوری کر رہی ہے۔ سفید گوند پہنایا جاتا ہے، یہ علامت ہوتی ہے اس کے بے گناہ ہونے کی۔ اور شادی کے دن دلہا دلہن کو روزہ رکھوایا جاتا ہے، ان کے لیے کھانا پینا ممنوع ہوتا ہے۔ اور شادی سے پہلے جو بھی یوم السبت آئے گا اس میں دلہا کو سے نکاح لے جایا جاتا ہے۔
تو تقریب ہوتی ہے شادی کی، جس میں دلہا دلہن دونوں پہ سفید کوٹ ڈالے جاتے ہیں. دلہا کے ہاتھ میں یا گلے میں کوئی سونا ہے تو وہ اسے اتار دے گا. اور یہ شادی کے اندر ہیکلوں کی بربادی کا غم تازہ رکھنے کا بھی انتظام کیا جاتا ہے. اور شادی کی تقریب میں تالمودی آیتیں پڑھوائی جاتی ہیں. جو لوگ شادی میں شریک ہوتے ہیں وہ کھاتے پیتے ہیں، رقص کرتے ہیں، شراب کا دور چلتا ہے. اور پھر دلہا کو دلہن کے پاس لے جایا جاتا ہے. دلہن کے چہرے پہ پڑے ہوئے نقاب کو پہلے وہ زمین کی طرف لے جاتا ہے تاکہ اس کا چہرہ مکمل پر ڈھک جائے. اور یہ کہتے ہیں کہ حضرت اسحاق اپنی منگیتر ربیقہ کو کسی دور کے علاقے سے پکڑ کر لائے تھے اور منگیتر کا چہرہ ڈھکا ہوا تھا، اس لیے اس کا چہرہ پوری طرح ڈھانک دیتے ہیں. اور پھر کچھ دعائیں دی جاتی ہیں، جیسے کتاب پیدائش میں لکھا ہے کہ اس نے کہا اے ربیقہ کو، اے ہماری بہن تو لاکھوں کی ماں بنے. ربی کو بلایا جاتا ہے اور وہ کچھ دعائیں وغیرہ پڑھتا ہے. اور پھر جب وہ جاتی ہے تو دلہا کے گرد 7 دفعہ طواف کرتی ہے، چکر لگاتی ہے. طواف کے بعد دلہن کو دلہا کے دائیں طرف کھڑا کرتے ہیں، پھر دونوں شراب کی ایک ایک چسکی لیتے ہیں. خوشی کا آغاز ہوتا ہے. تو اس میں یہ بھی لازم ہوتا ہے کہ دلہن کے ساتھ ایک ربی بھی رقص کرے، اور دلہن اپنے کنوار پن کی علامت کو ظاہر کرنے کے لیے چہرے پہ جالی والا نقاب ڈالتی ہے اور عورتوں میں بیٹھتی ہے تاکہ اس کی دوشیزگی صاف محسوس ہو. منگنی کی انگوٹھی ایک معمولی سی مالیت کی متعین کی جاتی ہے، اور وہ انگوٹھی دلہا کی طرف سے دلہن کو پہنائی جاتی ہے. یہ دونوں افراد منگنی کے بعد میاں بیوی کے طور پہ نہیں رہ سکتے، اور یہ بات طے ہوتی ہے کہ آپ منگنی ہو گئی ہے تو آپ انہیں کوئی الگ نہیں کر سکتا. منگنی کے بعد ہی موت یا طلاق ہی الگ کرے گی تو کرے گی، ویسے نہیں الگ ہو سکتا. اور شادی زبانی نہیں ہوتی، ایک معاہدہ ہوتا ہے، تحریر ہوتی ہے، جس کے بعد شادی سمجھی جاتی ہے. بہرحال یہودیوں کے گھر بھی مخصوص انداز سے بنائے ہوتے ہیں. اور وہ گھر کے اوپر کچھ دعائیں وغیرہ چیزیں چپکا کے رکھتا ہے. چنانچہ دعاؤں کو دروازے پہ فریم کر کے تعویذ کی صورت میں لٹکایا جاتا ہے.
تو شادی پہ تو بہت زیادہ زور دیا گیا ہے ان کے ہاں، اور کہا جاتا ہے کہ ہر آدمی کے لیے بیوی کا انتخاب آسمانوں سے اس کے اعمال کے مطابق کیا جاتا ہے. پھر کچھ ہدایات بیوی کے لیے بھی ہیں کہ وہ یوم السبت پر موم بتیاں جلائے گی، اور ماہانہ ایام میں 14 دن کے لیے ہر قسم کی پابندی قبول کرے گی جو ان کے ہاں متعین ہوتی ہیں. خمیری آٹے کا ایک حصہ زیتون کے پھل کے برابر الگ نکال کر رکھے گی. یہ حصہ فوراً چولہے میں ڈال دیا جاتا ہے تاکہ جل جائے، کوئی اس آٹے کو غلطی سے نہ کھا لے. باقی آٹے سے وہ کھانے کے لیے روٹی تیار کرے گی. بہرحال اور بہت سی رسوم اور زندگی گزارنے کے اصول، راستہ بھی انہوں نے کھلا رکھا ہے. اور نکاح میں اگر نبھانا ہو سکے تو طلاق ہے، اور طلاق کا حق صرف مرد کو ہے، لیکن مشاورت ضروری ہے اس کے لیے. اور اس کے لیے کاغذ تیار کیا جاتا ہے، اس کو گیٹ کہتے ہیں، گیٹ، طلاق نامہ، گیٹ. اور لڑکی اگر گیٹ قبول کرتی ہے تو طلاق ہوتی ہے، ورنہ نہیں طلاق ہوتی. جب وہ قبول کر لیتی ہے تو گیٹ کے کاغذ کو تھوڑا سا کاٹ دیتے ہیں، مطلب یہ ہے کہ طلاق ہو گئی ہے. ہمارے یہاں بھی بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جی شاید طلاق کے لیے بیوی کا قبول کرنا ضروری ہے ورنہ طلاق نہیں ہوتی، حالانکہ بالکل کھلی غلط فہمی ہے. اور جب طلاق ہو جاتی ہے تو ربیوں کی جانب سے ایک پروانہ جاری کیا جاتا ہے. اب اس کے بعد یہ دونوں دوسری شادی کے لیے آزاد ہوتے ہیں. اور ربیوں سے گیٹ کا کاغذ حاصل کیے بغیر دوسری شادی کی اجازت نہیں ہوتی. طلاق کا مسئلہ ایک دنیا کا ہی، پوری دنیا کا ایک مسئلہ بنا ہوا ہے. مسلمانوں میں ہے تو یہودیوں میں بھی بہت زیادہ ہے. اور کہتے ہیں کہ 50% تک ان کے یہاں طلاق پہنچ چکی ہے. تاہم جو لوگ سینگاگ جاتے ہیں، مذہبی رجحان رکھتے ہیں، ان کے یہاں کہتے ہیں کہ طلاق کی شرح 22% ہے. اور لکھا ہے کہ ربی کہتے ہیں کہ جب کوئی مرد اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہے تو اس پر خود ہیکل بھی رونے لگتا ہے، لیکن اس کے باوجود طلاق کی شرح بہت زیادہ. جیسے کہ نبی پاک نے فرمایا احتزار عرش الرحمان، یحتز کے الفاظ ہیں کہ جب کوئی طلاق دیتا ہے نابغض المباحات عند اللہ طلاق، ناپسندہ چیز ہے اللہ کے یہاں طلاق. طلاق ہوتی ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ کا عرش ہلتا ہے. بہرحال تو حق مہر ہوتا ہے شادی سے پہلے، اور پہلے ان کے یہاں تعدد ازدواج کی اجازت تھی، لیکن آج کل ان کے یہاں زیادہ شادیوں کی اجازت نہیں ہے. چنانچہ کئی بنی اسرائیل کے انبیاء نے ایک سے زیادہ شادیاں کی ہیں. اور تواریخ کتاب ہے، اس میں بائبل عہد نامہ قدیم میں، عتیق میں، اس میں لکھا ہے کہ بنی اسرائیل کے ایک یہودی بادشاہ رجعام کی 18 بیویاں تھیں. اسی طرح ماہواری کے متعلق بھی ان کے قوانین بہت سخت ہیں.
کہ اگر عورت کو کوئی جریان ہو کہ اسے حیض کا خون آئے تو 7 دن تک ناپاک رہے گی. اور جو ماہواری والی عورت کو چھو لے وہ بھی ناپاک ہو جاتا ہے. چنانچہ چھوت چھات کا تصور اس حوالے سے گویا بہت زیادہ پایا جاتا ہے. اور اگر اس دوران مرد سے صحبت کرے اور حیض کا خون سے لگ جائے تو 7 دن تک وہ بھی ناپاک رہے. اور یہاں تک کہ وہ مرد بھی جس بستر پر سوئے گا وہ بستر بھی 7 دن تک ناپاک ہوتا ہے. اور حیض ختم بھی ہو گیا اسے اگر میلا خون بھی آتا رہے تو وہ ناپاک ہی رہے گی. یعنی اگر استحاضہ بھی ہے تو پھر بھی ناپاک ہی رہے گی. اور جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو تالمود کے مطابق قدیم اسرائیل کے شہر بیتار میں بچے کی ولادت پر دیودار درخت اور بچی کی پیدائش کے موقع پہ پائن کا درخت لگانے کا دستور تھا. تو نام رکھے جاتے ہیں اور پیغمبروں اور بزرگوں کے نام پر نام رکھنا پسند کیا جاتا ہے. اور لڑکی کی پیدائش پہ نام رکھنے کے لیے یہودی کا سنگاگ جانا ضروری ہوتا ہے، ضروری سمجھا جاتا ہے. اور پھر ختنہ کرواتے ہیں. تو لکھا ہے کہ کتاب پیدائش باب 17 آیت 10 میں، اور میرا عہد جو میرے اور تیرے درمیان اور تیرے بعد تیری نسل کے درمیان ہے اور جسے تم مانو گے تو یہ ہے کہ تم میں سے ہر ایک فرزند نرینہ کی ختنہ کی جائے گی. اور تورات کے مطابق ابراہیم علیہ السلام نے 99 سال کی عمر میں ختنہ. اور ختنہ 8ویں دن کیا جانا ضروری ہوتا ہے. اور اگر بچے کی صحت کے وجہ سے ختنہ نہ ہو سکے
تو پھر آئندہ یوم السبت کو یا یوم کپور کو ختنہ ہو سکتا ہے. اور اس میں بھی خاصی رسمیں ان کے یہاں ختنے کی بھی. ابھی وقت نہیں کہ میں تفصیلات میں جاؤں. اور بچے کو گود لینا یہ بھی ایک اچھا کام سمجھا جاتا ہے. لیکن کہتے ہیں کہ گود لینے سے پہلے تصدیق کر لی جائے کہ بچہ یہودی ہے یا غیر یہودی. اور یہودی بچہ ہوتا ہے ماں سے. جس کی ماں یہودی ہے بچہ یہودی ہے، باپ بھلے کوئی بھی ہو. اور بچے کو یہودی مذہب میں لانے کے لیے اسے مقدس پانی میں غسل دینا، کلمہ شیمہ پڑھانا ضروری ہوتا ہے. اور اسقاط حمل حرام ہے. حدود اور سزائیں بھی ان کے اندر. مثلا قصاص کا حکم ہے. قدیم زمانے میں قتل کی سزا سنگساری سے کی جاتی تھی. بچوں کو تعلیم دینے پہ بہت زیادہ زور دیا جاتا ہے. اور بچے کو شہد چٹا کر، شہد کے چند قطرے اس کے حلق میں ٹپکا کر اس کے منہ میں اسے تورات پڑھائی جاتی ہے تاکہ اسے احساس ہو کہ تورات کی مٹھاس محسوس ہو. اور بچہ جب بچے کی تیسری سالگرہ ہوتی ہے تو اس میں بچے کے پہلی مرتبہ بال کاٹے جاتے ہیں. بیماری اور موت سے متعلق بھی بہت سی ہدایات ہیں جو بہرحال
اچھا تبدیلی مذہب کے بارے میں بھی مستقل احکامات ہیں. اگر کوئی دوسرے مذہب والا یہودی بننا چاہتا ہو تو اسے قبول کر لیا جاتا ہے. لیکن اس میں اور پیدائشی یہودی میں فرق ہوتا ہے. کہ پیدائشی یہودی ہے اگر جو اپنے مذہب کا کلمہ نہ پڑھے، اقرار نہ بھی کرے، تو پابندی نہ بھی کرے، پھر بھی یہودی ہے. جبکہ باہر سے آنے والا بندہ اگر پورے طور پہ یہودیت تو فالو کرتا ہے تو یہودی ہے، ورنہ نہیں. اور اگر غیر یہودی بننا چاہتا ہے تو ربی کے پاس آتا ہے، ہر ممکن کوشش کی جاتی ہے کہ اسے اس اقدام سے باز رکھا جائے. اسے کہا جاتا ہے کہ تم یہودی کیوں بننا چاہتے ہو، جبکہ یہودی تو سخت گناہ گار ہیں، ان پر ظلم کے پہاڑ توڑے جاتے ہیں انہیں، تو اسے خوف زدہ کیا جاتا ہے کہ اگر تورات کی خلاف ورزی کی تو سزا ملے گی. اب اگر وہ اصرار کرے تو اسے مختلف مذہبی کتابیں مطالعے کے لیے دی جاتی ہیں. تین افراد کی کمیٹی بنائی جاتی ہے، اس کے سوال جواب پر اطمینان حاصل کرنے کے بعد اس نئے آدمی کو یہودی بنایا جاتا ہے. مذہبی تعلیم میں بپتسمہ دیا جاتا ہے، یعنی غوطہ دیا جاتا ہے. ختنہ نہ ہوا تو ختنہ کروایا جاتا ہے. اگر ہوا تو تب بھی علامتی طور پہ اس کے ایک عضو سے خون کا قطرہ زمین پہ گرایا جاتا ہے تاکہ سنت ابراہیمی کی پیروی ہو سکے. اور نومولود بچوں کو بھی اس عمل سے گزرنا پڑتا ہے یہودی بننے کے لیے. بہرحال یہ یہودیت کا خاص تعارف ہے جو میں نے کروا دیا. ضروری باتیں باقی تفصیلات تو بہت ہیں. احکام عشرہ کی کچھ تفسیر ہے، تو میں انشاءاللہ وہ احکام عشرہ کی تفصیل بھی تھوڑی سی عرض کروں گا. چند اہم باتیں اور بھی ہیں عرض کروں گا. اس کے بعد انشاءاللہ العزیز ہم تقابلی جائزہ پڑھ کے تو اگلے عنوان کی طرف چلیں گے. آج اسی پہ اکتفا کرتے ہیں. هذا والمرام ابي هذا القضية نكتفي اليوم.